چیپٹر 3 یقین، خواہش کو دیکھنا اور یہ ایمان رکھنا کہ یہ قابل حصول ہے۔ حصول دولت کا دوسرا اصول۔ اگر ذہن کو ایک کیمسٹری کی لیب تصور کر لیا جائے تو اس کا ہیڈ کیمسٹ ہے یقین، فیتھ۔ جب یقین سوچوں یعنی تھاٹس کی ترنگوں، لہروں کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے تو ہمارے دماغ کا وہ حصہ جو سب کانشیس مائنڈ کہلاتا ہے وہ فوراً ان ترنگوں کو پکڑ لیتا ہے اور ان ترنگوں کو مساوی روحانی توانائی میں بدل دیتا ہے، جس کے بعد یہی یقین نامختتم ذہانت کو تخلیق کرنے والا بن جاتا ہے، بالکل وہی جو دعا میں ہم کرتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی مثبت جذبات ہیں ان میں سب سے طاقتور جذبات ہیں یہ تین: ایمان یا یقین، محبت اور سیکس۔ جب یہ تینوں جذبات کسی سوچ کو مل کر رنگتے ہیں، کسی تھاٹ پر تینوں ہی ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ تھاٹ فوراً ہی ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں گھر کر جاتا ہے، وہ جگہ کہ جہاں یہ تھاٹس مساوی روحانی انرجی میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور تھاٹس کو جب یہ روحانی توانائی میسر آ جاتی ہے تو انسانوں کے رسپانسز، ان کے رد عمل لامحدود ذہانت سے پھوٹتے ہیں۔ محبت اور یقین یا ایمان ہماری نفسیات کے جذبے ہیں جو انسانوں کی روحانی سمت سے متعلق ہیں، جبکہ سیکس مکمل طور پر حیاتیاتی مظہر یعنی بایولوجیکل فینومینن ہے جس کا تعلق صرف ہمارے جسم سے ہے۔ جب یہ تینوں جذبے ایک جگہ جمع ہو جائیں یا مکس ہو جائیں تو اس وقت محدود انسانی ذہن اور لامحدود کائناتی ذہانت کے درمیان ایک براہ راست رابطہ تخلیق ہو جاتا ہے۔ یہ یقین کیسے پیدا کیا جائے؟ اب میں ایک بیان آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ایک بیان جو آپ کو بہتر طور پر آٹو سجیشن کے اصول کی اہمیت کو سمجھنے میں مدد دے گا کہ کیسے آٹو سجیشن کے ذریعے کسی خواہش کو اس کے مساوی مادی یا مالیاتی فائدے میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بیان ہے یہ: یقین دماغ کی ایک ایسی حالت ہے جس میں افرمیشنز یا بار بار ایک ہی قسم کی ہدایات کو دہرا کر سب کانشیس مائنڈ تک بھیجا جا سکتا ہے۔ یہ افرمیشنز یا بار بار ایک جیسی ہدایات کو دہرانا نفسیات کی زبان میں کہلاتا ہے آٹو سجیشن۔ یہ آٹو سجیشن کیا ہے اور کتنی طاقتور چیز ہے، اس کی وضاحت میں اس مثال سے کرنا چاہوں گا کہ فرض کریں آپ کا کوئی مقصد ہے، کوئی مقصد جس کے حصول کے لیے غالباً آپ یہ کتاب سن رہے ہیں۔ وہ مقصد یقیناً یہی ہوگا کہ آپ کی جو خواہش ہے، جو تھاٹس کی لہریں ہیں اور غیر مادی تھاٹ کو مادی شکل میں یا دولت کی شکل میں بدلنا چاہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ نے 1 کروڑ روپیہ 1 سال میں کمانا ہے، تو یہ خیال ہے، تھاٹ کی ایک ترنگ جسے آپ خیال کے طور پر جانتے ہیں، جس کی منزل ہے کہ یہی تھاٹ یعنی 1 کروڑ روپے کا تھاٹ فزیکلی آپ کے پاس آ جائے۔ آٹو سجیشن اور سب کانشیس مائنڈ کے حوالے سے اس کتاب میں آگے بھی ایک چیپٹر دیا گیا ہے، اس میں موجود جو ہدایات ہیں ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے آپ نے اپنے سب کانشیس مائنڈ کو اس بات پر یقین دلانا ہے، قائل کرنا ہے کہ جو بھی آپ چاہتے ہو وہ آپ کو حاصل ہو کر رہے گا۔ جب آپ بار بار کے اعادے سے سب کانشیس مائنڈ کو قائل کر لیتے ہیں تو سب کانشیس مائنڈ بدلے میں جو چیز آپ کو دیتا ہے اس کا نام ہے یقین۔ اور جیسے ہی یہ یقین آپ کو حاصل ہو گیا کہ آپ 1 سال میں 1 کروڑ روپیہ کما سکتے ہیں تو اس کے بعد اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے حتمی اور ٹھوس منصوبے آپ بنائیں گے۔ غور کریں کہ آپ کی زندگی کے وہ سارے منصوبے ناکام ہوتے ہیں جن کے پیچھے یقین کی یہ طاقت نہیں ہوتی۔ اس لیے پہلا سٹیپ ہے یقین، کیونکہ جب آپ کو یقین ہوگا کہ آپ ایک کام کر سکتے ہیں تو اس وقت جو منصوبے آپ بناتے ہیں وہ عملی ہوتے ہیں، وہ تکے نہیں ہوتے۔ اب یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص میں اپنی خواہش، اپنے ہدف، اپنی منزل کے حصول کا یقین نہ ہو تو وہ یقین کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ اب یہ ایک ایسی چیز ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا انتہائی مشکل ہے۔
اتنا ہی مشکل جیسے کسی اندھے شخص کو یہ بتانا کہ سرخ رنگ کیسا ہوتا ہے۔ وہ شخص جس نے کبھی کوئی رنگ نہ دیکھا ہو اور جس کے لیے تقابل کر کے رنگوں کو پہچاننا ناممکن ہوتا ہے۔ فیتھ، یہ یقین، ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے، ایک دماغی حالت کہ جو آپ اپنی قوت ارادی سے ہی پیدا کر سکتے ہیں، اور یہ یقیناً اس وقت پیدا ہو کر رہے گا اگر آپ اس کتاب میں دیے گئے 13 اصولوں میں خود کو ماسٹر کر لیتے ہیں۔ یقین ایک ایموشن ہے، ایک جذبہ جس کو خود میں پیدا کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ آج تک انسان دریافت کر سکا ہے، اور وہ طریقہ ہے کہ افرمیشنز کو دہراتے رہنا، اتنا دہرانا کہ وہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھ جائیں۔ اس کی وضاحت کا ایک سادہ ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ جو شخص مجرم بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے۔ ایک معروف کرمنالوجسٹ کی زبان میں کہوں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ مجرم کسی جرم کو جب پہلی بار کرتا ہے یا اس کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے دل میں اس جرم سے باقاعدہ نفرت موجود ہوتی ہے، لیکن اگر کچھ دیر تک، کچھ دنوں تک وہ اس جرم کو کرتے رہیں، دیکھتے رہیں یا سوچتے رہیں، یا ایسے لوگوں میں رہیں جو وہ جرم کر رہے ہوں، تو پھر انہیں اس جرم کی عادت پڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ جو دل میں اس جرم کے خلاف نفرت پہلی بار پیدا ہوئی تھی وہ آہستہ آہستہ مدھم ہوتی جاتی ہے، اور آخر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس جرم کو گلے سے لگا لیتے ہیں اور اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ اس کو نفسیات کی زبان میں کہیں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ جب ایک ہی خیال بار بار دماغ میں دہرایا جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھ جاتا ہے، اور آخر کار سب کانشیس مائنڈ اس دہرائے جانے والے تھاٹ کو قبول کر لیتا ہے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب یہ تھاٹ، یہ خیال، یہ سوچ سب کانشیس مائنڈ بیٹھ جاتی ہے تو پھر مادی دنیا میں، عملی دنیا میں بھی اس کا اظہار شروع ہو جاتا ہے، اور اس خیال کو عمل میں ڈھالنے کے جو دستیاب ذرائع ہوتے ہیں انسانی دماغ انہیں استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس بیان پر پھر غور کریں کہ تمام تھاٹس، سوچیں جن کے ساتھ ایموشنز، جذبات نتی ہو جاتے ہیں اور ان کے حوالے سے یقین بھی مکس ہو جاتا ہے، تو وہ سارے تھاٹس اپنے مساوی مادی شکل میں اظہار شروع کر دیتے ہیں۔ تھاٹس سے متعلق جذبات یا آپ کے اندر موجود احساس، فیلنگ، وہ بنیادی عامل ہیں جو ان تھاٹس کو، جو اپنی نیچر میں مردہ ہوتے ہیں، انہیں زندگی دے دیتے ہیں۔ جذبات سوچوں کو انرجی دیتے ہیں اور انہیں عمل کا روپ دے دیتے ہیں۔ یقین، محبت اور سیکس بنیادی جذبات ہیں۔ جب ان کے ساتھ کوئی خیال مکس ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی طاقت بن جاتے ہیں، اور انسان ایسے کام کر جاتا ہے کہ جو خالی ایموشنز کی صورت میں ہونے کبھی ممکن نہ ہوتے۔ نہ صرف یہ کہ وہ تھاٹس جو یقین کے جذبات کے ساتھ ہم آہنگ ہوں طاقتور بن جاتے ہیں، بلکہ یہ سوچیں کسی بھی قسم کے منفی یا مثبت جذبات کے ساتھ جب ایک ہو جاتی ہیں تو یہ سب کانشیس مائنڈ تک پہنچ جاتی ہیں اور سب کانشیس مائنڈ پر شدت سے اثر انداز بھی ہوتی ہیں۔ یہ سب کانشیس مائنڈ کے کام کرنے کا طریقہ ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ تھاٹ جس کو جذبات کی توانائی مل جائے وہ سب کانشیس مائنڈ میں داخل ہو کر اس تھاٹ کے مطابق مادی کامیابی یا ناکامی تخلیق کرتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس طرح منفی اور تباہ کن خیالات کو جذبات کی انرجی سے سب کانشیس مائنڈ میں بٹھانے کی یہ دنیا عادی ہو چکی ہے، اتنی ہی آسانی سے مثبت اور تعمیری خیالات، دولت مند بننے کی سوچوں، بڑی کامیابیوں کے خیالات کو سب کانشیس مائنڈ میں بٹھا کر عملی حقیقت میں ڈھالا جانا ممکن ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ دنیا میں موجود کروڑوں اربوں لوگ ہیں جو اپنے تجربات کو بدقسمتی کہہ کر روتے رہتے ہیں۔ وہ کروڑوں اربوں لوگ جو غربت اور ناکامی کی دلدل میں پھنسے ہیں، وہ جس جادوئی اور عجیب چیز کی قید میں ہیں، وہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ انہوں نے اس خیال کو، اس یقین کو طاقت دے دی ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی قوت ہے جو ان کے کنٹرول سے باہر ہے، اور اس قوت نے ان کو غریب اور ناکام رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی بدقسمتی کے آپ خالق ہیں۔ وہ سب کانشیس کی اس میکینکس کو نہیں سمجھ پا رہے کہ ان کا منفی یقین
نیگیٹو بلیف ہے جو ناکامی اور غربت کے تصورات کو طاقت دے کر سب کانشیس کا حصہ بنا رہا ہے، اور اسی تھاٹ اور یقین کی وجہ سے ہی انہیں دنیا میں غربت یا ناکامی کا سامنا ہے، کیونکہ اصول یہی کہتا ہے کہ آپ کو دنیا میں وہی ملتا ہے جو آپ سوچتے ہیں اور اس سوچے پر یقین رکھتے ہیں۔ کچھ چاہتے ہیں اور وہ نہیں ملتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف خام خیالی کا شکار ہیں، وشفل تھنکنگ کر رہے ہیں۔ آپ کے خیال کو جذبات کی انرجی نہیں مل رہی، یقین کی طاقت کا ساتھ نہیں مل پا رہا۔ شاید یہ مناسب وقت ہے کہ میں ایک بار پھر آپ کو بتاؤں کہ آپ کسی بھی خواہش کو خیال سے مادی دنیا میں لا سکتے ہیں، اگر اس خیال کو یقین کے ایموشن کے ساتھ آپ ہم آہنگ کر لیں۔ جیسے ہی آپ کے کامیابی، دولت مند بننے، کامیاب ہونے کے خواب کو، سوچوں کو یقین کے جذبے کی طاقت ملے گی اور سب کانشیس میں یہ دونوں چیزیں جگہ بنا لیں گی، تو یقین مانیے آپ کا خیال مادی حقیقت بن جائے گا، خواہش ریئلٹی بن جائے گی۔ آپ کا ایمان، آپ کا یقین وہ بنیادی ترین عنصر ہے جو سب کانشیس مائنڈ میں جگہ بنائے گا، تو آپ اس ایکشن کی طرف بڑھیں گے جو آپ کی خواہش کو حقیقت بنا سکتا ہے۔ سب کانشیس مائنڈ ایک ایسی چیز ہے جسے آسانی سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ کسی خیال کو اپنی میموری کا حصہ بنائے یا نہ بنائے۔ آٹو سجیشن، جس کا مطلب ہے خود کو بار بار اپنے خواب کے سچا ہونے اور اپنی خواہش کو حقیقت میں ڈھلنے کا یقین دہراتے رہنا۔ جب آپ مسلسل اس تھاٹ کو سوچتے رہیں گے تو آپ کا سب کانشیس مائنڈ یہ نہیں کرے گا کہ وہ یہ کہہ کر اس کو رد کر دے کہ یہ خام خواہ دہرا رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس یہ پرکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اور جب آپ اپنے دماغ میں کسی خواہش کو دہراتے رہیں گے تو اسی سے یقین کا جذبہ ابھرے گا، اور پھر سب کانشیس اس خواہش کو حقیقت میں بدلنے کے گر کے طریقے کی ترکیبیں تیار کرنا شروع کر دے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو آسانی سے دھوکہ دے سکتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جو طریقہ میں نے اپنے بیٹے پر استعمال کیا تھا۔ سب کانشیس مائنڈ کو دھوکہ دینے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ اپنے خواب، اپنی خواہش، اپنی منزل جو آپ چاہتے ہیں اس کا خیال اس شدت اور یقین کے ساتھ دہرائیں کہ جیسے وہ چیز، وہ منزل آپ کو پہلے ہی حاصل ہو چکی ہے۔ جب آپ مسلسل ایسے خیال سوچیں گے تو سب کانشیس مجبور ہو جائے گا ان سوچوں کو حقیقت میں بدلنے پر، اور وہ سارے ڈائریکٹ اور عملی وسائل آپ کے سامنے لے آئے گا جو اس منزل کو پانے کے لیے ضروری ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس اسٹیٹ آف بلیف، یقین کی اس حالت میں جو بھی آپ سب کانشیس کو حکم دیں گے، سب کانشیس مائنڈ اس کے حصول کے عملی طریقے آپ کو بتانا شروع کر دے گا۔ اب میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس وہ نقطۂ آغاز موجود ہے کہ کہاں سے آپ شروعات کریں اور اپنی غربت کو امارت اور ناکامی کو کامیابی میں بدل دیں۔ پہلی چیز ہے کہ اس صلاحیت کو پیدا کریں کہ اپنی سوچوں کو یقین کی طاقت کے ساتھ سب کانشیس مائنڈ تک پہنچا دیں، اور جو آپ اس کی مشق کرتے رہیں گے اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ مہارت حاصل ہوتی جائے گی۔ یاد رکھیں کہ اگر جرم کے ساتھ نتھی ہو کر کوئی مجرم بن سکتا ہے، جیسا کہ سائنسی حقائق اس بات کے گواہ ہیں، اسی طرح یہ بھی اتنی ہی بڑی صداقت ہے کہ آپ رضاکارانہ طور پر سب کانشیس مائنڈ کو یقین کی طاقت کے ساتھ سجیشن، ہدایات دے سکتے ہیں۔ اس سچ کو جان لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مثبت جذبات کو ابھارنا اور دماغ کی غالب طاقت بنا دینا، اور منفی جذبات کی حوصلہ شکنی کرنا اور انہیں دماغ سے الگ کرنا ہی وہ فارمولہ ہے جو ناکامی کو کامیابی میں بدل سکتا ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ وہ ذہن جو مثبت خیالات کے غلبے میں ہو، اس کی حالت وہ حالت ہے جسے میں یقین کی طاقت کہتا ہوں۔ ایسا دماغ اپنے سب کانشیس کو یہ ہدایات، یہ احکامات جاری کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جو آپ کی منزل ہے، اور سب کانشیس مائنڈ اس پر فوری عمل کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ یقین وہ دماغ کی حالت ہے جو آپ آٹو سجیشن کی مدد سے پیدا کر سکتے ہیں۔ صدیوں سے، بلکہ زمانوں سے مذہبی لوگ اپنے عقیدے، اپنے تصورات پر لوگوں کو یقین کرنے کی تعلیمات دیتے آئے ہیں۔
مگر بدقسمتی سے وہ لوگوں کو یہ بتانے میں بری طرح ناکام رہے ہیں کہ کیسے یہ یقین پیدا کیا جائے۔ انہوں نے لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ یقین ایک دماغی حالت کا نام ہے، اور یہ کہ اس دماغی حالت کو آٹو سجیشن کے ذریعے پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اس یقین کو پیدا کیا جائے، مگر اس سے قبل کہ ہم اس پر کام شروع کریں، میں ایک دفعہ پھر آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ یقین وہ ابدی مسیحا ہے جو مردہ اور بے جان خیالات کو، سوچوں کو زندگی، طاقت اور ایکشن دے سکتا ہے۔ یقین وہ نقطۂ آغاز ہے جہاں سے دولت، امارت، خوشحالی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یقین تمام معجزوں، کرشموں کی بنیاد ہے اور تمام رازوں کا فاش کرنے والا یقین، جس کو سائنسی اصول سے سمجھا نہیں جا سکتا۔ دنیا میں ناکامیوں کی ہزاروں وجوہات آپ سنتے ہوں گے، لیکن اس ناکامی کے مرض کا اگر کوئی علاج ہے تو اس کا ایک ہی نام ہے: فیتھ، یقین۔ فیتھ وہ عنصر ہے، وہ کیمیکل کہ جب آپ اسے عبادت کے ساتھ مکس کرتے ہیں تو نامختتم کائناتی ذہانت سے آپ ایک ہو جاتے ہیں۔ یقین وہ عنصر ہے جو ایک عام سے خیال کو، وہ عام سا خیال جو فانی انسان سوچتا ہے، اسے روحانی انرجی میں بدل دیتا ہے۔ یقین وہ واحد راستہ ہے جس پر چل کر یہ فانی انسان کائنات کی ابدی اور نامختتم ذہانت کو اپنے بس میں کر کے اسے استعمال کر سکتا ہے۔ یقین کے بارے میں اوپر جو بھی فکرے میں نے کہے ہیں، ان کو ثابت کرنے کا سادہ ترین اصول جس کا نام ہے آٹو سجیشن۔ آٹو سجیشن کا مطلب ہے خود کو بار بار ایک ہی ہدایات، ایک ہی سجیشن دیتے رہنا۔ آٹو سجیشن یا سیلف سجیشن وہ موضوع ہے جس پر آپ نے سب سے پہلے اپنی پوری توجہ کو مرکوز کرنا ہے، پوری توجہ، اور یہ سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہے اور کیا کچھ ہے جو یہ سادہ اصول آپ کی زندگی میں لا سکتا ہے، کیا کچھ ہے جو آٹو سجیشن کر سکتا ہے۔ ماہرین نفسیات اس بات پر متفق ہیں کہ انسان اس چیز پر یقین کرنا شروع کر دیتا ہے جس کو وہ بار بار دہراتا رہتا ہے، چاہے جو انسان دہرا رہا ہو وہ غلط ہو یا صحیح، لیکن اگر وہ اس چیز کو دہرا رہا ہے تو وہ اس پر یقین کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو خود کو ذہین سمجھتے ہیں، جن کو یقین ہے کہ وہ ذہین ہیں، اور جن کو یقین ہے کہ وہ غبی ہیں، جن کو یقین ہے کہ وہ سب کر سکتے ہیں، اور جن کو یقین ہے کہ وہ کچھ بڑا نہیں کر سکتے، یہ سب خود کو بار بار یہی کہتے رہتے ہیں۔ بار بار کا خود کو یہ کہنا، اسی کا نام ہے آٹو سجیشن۔ اگر کوئی انسان ایک جھوٹ کو بار بار بولتا رہے تو جلد ہی وہ اس جھوٹ کو سچ کے طور پر قبول کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ اس جھوٹ کو سچ کے طور پر قبول نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ اس جھوٹ کو سچ مان کر ہی سے بطور سچ قبول کر رہا ہوتا ہے۔ اس کائنات کا ہر ایک انسان وہی ہے جو اس کے غالب خیالات، تھاٹس رہے تھے، وہ تھاٹس جن کو وہ اپنے دماغ میں آنے دیتا رہا ہے۔ آپ آج جو ہیں وہ ہیں جو آپ ماضی میں سوچتے رہے ہیں۔ آپ کل کیا ہوں گے، وہی ہوں گے جو آپ آج مسلسل سوچ رہے ہیں۔ وہی دماغ میں اکثر رہنے والے خیالات ہیں جو زندگی میں آپ کی موٹیویٹنگ فورسز بنتے ہیں، جو آپ کی زندگی کی ہر حرکت، آپ کے ہر ایکشن کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ تھاٹس جو فیلنگز اور جذبات کے ساتھ مکس ہوں، وہ ایک ایسا مقناطیس بن جاتے ہیں جو ایتھر میں، کائنات کی وسعتوں میں موجود ان سارے خیالات کی لہروں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، جس کے اپنے خیالات کی وائبریشنز، فریکوینسیز سے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ تھاٹ، وہ خیال، وہ سوچ جسے جذبات کا مقناطیس مہیا کر دیا گیا ہو، وہ بیج بن جاتا ہے جسے زرخیز زمین میں بو دیا گیا ہے، جو اگتا ہے، بڑھتا ہے، اور ایک بیج سے ہزاروں بیج بار بار اگتے رہتے ہیں۔ ایتھر وہ میڈیم ہے جس میں یہ ساری کائنات موجود ہے۔ یہ ایتھر ایک کائناتی فورس ہے، وائبریشن کی، جس میں تعمیری اور تخریبی دونوں قسم کی لہریں، ترنگیں موجود ہیں۔ اس میں ہر وقت خوف، غربت، بیماری، ناکامی، دکھ کی ترنگیں اور وائبریشنز بھی موجود ہوتی ہیں، اور خوشحالی، صحت، کامیابی اور خوشی کی ترنگیں بھی موجود ہوتی ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہزاروں انسانوں، موسیقاروں، گائکوں کی آوازوں کی لہریں
ہمہ دم فضا میں موجود ہوتی ہیں، اور ہم اپنے ریڈیو کی فریکوینسی جہاں سیٹ کر لیں ویسی ہی آوازیں ہمارا ریڈیو پکڑتا ہے اور ہمیں سناتا ہے۔ بالکل یہی کچھ ہمارا دماغ کرتا ہے۔ ایتھر کے اس عظیم سٹور میں ہر قسم کی وائبریشنز موجود ہیں، اور ہمارا دماغ انہی وائبریشنز کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کرتا ہے، جو ہمارے دماغ کی غالب ترنگیں ہوتی ہیں۔ ہر خیال، ہر آئیڈیا، ہر منصوبہ جو آپ کا دماغ سوچتا ہے، پالتا ہے، وہ ان وائبریشنز کو اپنی طرف کھینچتا ہے جو ایتھر میں ہیں، اور جن کی فریکوینسی آپ کے ذہن میں موجود خیالات سے ہم آہنگ ہے، اور یوں وہ تمام سوچوں کی ترنگیں ایک جگہ جمع ہو کر انسان کی زندگی کے راستے کو طے کرتی ہیں۔ اب اگر یہ پوائنٹ آپ نے سمجھ لیا تو اب چلتے ہیں ایک بار پھر سے اس مقام کی طرف جسے ہم نے نقطۂ آغاز قرار دیا تھا، اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے کسی آئیڈیے، کسی منصوبے، کسی مقصد کا بیج دماغ میں بویا جاتا ہے۔ کوئی بھی آئیڈیا، پلان یا مقصد آسانی سے بار بار دہرا کر دماغ میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ جو بھی آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہو اس کو لکھ کر رکھ لیں، اس کو بار بار دیکھیں، اونچی آواز میں پڑھیں، روزانہ اس کا اونچی آواز میں یادہ کریں، دہراوا کریں، اس وقت تک کہ جب تک آپ کی آواز کی یہ لہریں آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں نہ پہنچ جائیں۔ یاد رکھیں کہ ہم جو ہیں ایسے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے خیالات کی وہ ترنگیں جمع کی ہیں جو ہمیں ہم بنا رہی ہیں، وہ ترنگیں جو ہمارے بچپن سے جوانی تک ارد گرد کی دنیا میں موجود تھی۔ اگر آپ بدقسمتی سے کسی ایسے ماحول میں رہے ہیں جہاں منفی تھاٹس اور ایموشنز کی ترنگیں زیادہ تھیں تو خود سے پہلے یہ عہد کریں کہ ان منفی ترنگوں کو اپنے دماغ سے اور سب کانشیس مائنڈ سے کھرچنا ہے، اور اپنی زندگی کو اپنی ترتیب کے مطابق ڈھالنے کے لیے اس سے ہم آہنگ سوچوں کی ترنگوں کو اپنے مائنڈ اور سب کانشیس میں بٹھانا ہے۔ آپ کی زندگی کی جو خامیاں ہیں ان کو خوبیوں میں بدلا جا سکتا ہے، جو قرض ہیں ان کو وسائل میں ڈھالا جا سکتا ہے، بوجھ کو اثاثے میں بدلا جا سکتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ کی سب سے بڑی کمزوری اعتماد کی کمی ہے تو اس کو اعتماد میں ڈھالا جا سکتا ہے، بزدلی کو بہادری میں بدلا جا سکتا ہے، اور یہ سب ممکن ہے ایک اصول سے جس کا نام ہے آٹو سجیشن۔ اس اصول کو آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ اس کا ایک سادہ سا طریقہ ہے، چند مثبت تھاٹس، سوچوں کو لکھ لیں، یاد کر لیں اور انہیں بار بار دہراتے رہیں۔ اتنی بار دہرائیں کہ وہ خیالات آپ کے سب کانشیس مائنڈ کے ترتیب شدہ ڈھانچے میں گھس جائیں۔ خود اعتمادی پیدا کرنے کا فارمولہ۔ پہلا قدم یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں اپنے مقصد، اپنے طے شدہ ہدف، زندگی کے گول کو حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ میری خود سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ میں مستقل مزاجی سے لگا رہوں، اپنے مقصد کے حصول کے لیے مسلسل قدم اٹھاتا رہوں، اور ابھی اور اسی وقت میں خود سے یہ عہد کرتا ہوں کہ میں اپنے مقصد کے حصول کے لیے جس بھی ایکشن کی ضرورت ہوگی وہ ضرور کروں گا، جس بھی قدم کی ضرورت ہوئی وہ ضرور اٹھاؤں گا۔ دوسرا سٹیپ، میں اس حقیقت کو جانتا ہوں کہ میرے ذہن میں جو غالب سوچیں ہیں، جو خیالات اکثر گھومتے رہتے ہیں، وہ جلد ہی باہری طور پر عملی ایکشنز میں ڈھل کر رہیں گے، اور جلد یا بدیر وہ چیزیں جو آج بس میرے ذہن میں موجود سوچیں ہیں وہ عملی شکل میں، ظاہری شکل میں میرے پاس ہوں گی۔ اس لیے میں روزانہ اپنے تھاٹس، اپنی سوچوں پر کم سے کم 30 منٹ تک پوری توجہ کے ساتھ فوکس کروں گا۔ میں جو انسان بننا چاہتا ہوں اس انسان کو سوچوں گا، اور جو شخص میں بننا چاہتا ہوں اس کی ایک مینٹل پکچر، ذہنی تصویر بناؤں گا، اور اسے چشم تصور سے حقیقت کے طور پر دیکھوں گا۔ تیسرا سٹیپ، میں جانتا ہوں کہ آٹو سجیشن کا عمل کیسے کام کرتا ہے، اور جو بھی خواہش میں اپنے دماغ میں مسلسل رکھوں گا وہ لامحالہ ایک وقت تک مجھے حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے میں روزانہ کم سے کم 10 منٹ تک خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس بڑھانے کی سوچوں کو دماغ میں دہراؤں گا۔
चौथा स्टेप, मैंने अपनी जिंदगी का मरकजी बुनियादी गोल कागज पर लिख लिया है और जब तक मेरी खुद एतमादी, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरी मर्जी की सतह तक नहीं आता, मैं इसके हसूल की कोशिश में लगा रहूँगा। पांचवा कदम, मैं इस बात को कुल्ली तौर पर समझता हूँ कि कोई भी दौलत या ओहदा ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता अगर वो सच इंसाफ की बुनियाद पर इस्तवार नहीं होगा। इसलिए मैं किसी ऐसी स्कीम, किसी ऐसी प्लानिंग, किसी ऐसे मंसूबे पर तवज्जो नहीं दूंगा, ना उनका हिस्सा बनूंगा जिसका फ़ायदा इसमें शामिल, इससे मुंसलिक सब लोगों को ना होगा। और मुझे अपने इस मिशन में जिन लोगों की मदद चाहिए, जो वसाइल चाहिए, वो मैं यकीनन अट्रैक्ट करके रहूँगा। मैं लोगों को अपनी बेहतरी, अपने फ़ायदे के लिए बिल्कुल इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद लोगों के और अपने मंसूबे में शामिल अफराद के फ़ायदे और बेहतरी के लिए काम करना चाहता हूँ। मैं तमाम इंसानों के लिए नफ़रत, हसद, बोझ, खुद गर्जी और मायूसी जैसे जज्बों से खुद को अलहदा कर लूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मनफी रवैये कभी भी मुझे कामयाबी नहीं दे सकते। मैं लोगों को खुद पर यकीन कराने में कामयाब हूँगा, क्योंकि मैं खुद लोगों पर और दूसरों पर यकीन करने को तैयार हूँ। मैंने जो ये पूरा फार्मूला लिखा है, इस पर मैं अपने दस्तखत करता हूँ। इसे मैं ज़बानी याद करूँगा और रोज़ाना कम से कम एक बार इस अहद को ऊंची आवाज़ से पढ़ूँगा और पूरे यकीन से पढ़ूँगा, ताकि ये ऑटो सजेशन मेरे ख़यालात और मेरे एक्शंस पर असर अंदाज हो और मैं खुद कफील और कामयाब इंसान बन सकूं। मुझे मालूम है कि ये जो फार्मूला, ये जो तरीका मैं इख्तियार कर रहा हूँ, इसे साइंसी बुनियाद पर मारूजी तौर पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे पता है कि ये फार्मूला कानून फितरत है और हर सूरत में अमली और कारगर है। साइंसदान इस फार्मूले पर सर खपा चुके हैं और वो इसे गैर मारूजी कहते हैं। हाँ, माहिरीन नफ्सियात इस फार्मूले को अलबत्ता जो नाम देते हैं वो है ऑटो सजेशन, मगर खैर ये इजाफी बात है। लोग इस फार्मूले को चाहे कोई भी नाम दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी अहम तरीन बात बस इतनी है कि ये फार्मूला काम करता है, और अगर इसे तामीरी कंस्ट्रक्टिव रवैयों के साथ इस्तेमाल में लाया जाए तो ये इंसानों की कामयाबी, उनके अज़मत के हवाले से हतमी फार्मूला है। दूसरी तरफ अगर इस फार्मूले को तकरीबी हवाले से इस्तेमाल में लाया जाए तो ये तबाही ही लाएगा। इस फार्मूले की सच्चाई दुनिया में तस्लीम शुदा है और सब जानते हैं कि जो लोग शिकस्त के, नाकामी के ख्यालात को काफ़ी देर तक जहन में पालते हैं, उनकी ज़िंदगी में हमेशा गुर्बत, दुख, परेशानी और नाकामी ही रहती है। और इस नाकामी, इस गुर्बत की वाहिद वजह बस एक है कि वो ऑटो सजेशन के उसूल को मनफी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और इसकी बुनियादी तरीन वजह यह है कि हमारे जहन में जो भी थाट्स की लहरें पैदा होती हैं, उनमें ये सलाहियत होती है कि वो अपने मसावी मादी हकीकत में ढल सकें। इंसान का सब कॉन्शियस माइंड एक लेबॉर्ट्री है जिसमें थाट्स की तमाम तरंगें जमा होती हैं और उनके कम्बिनेशन से जो नतीजा निकलता है वही हमारी मादी ज़िंदगी में नज़र आता है। पहले भी कहा जा चुका है और मैं फिर यहाँ दोहराऊंगा कि सब कॉन्शियस माइंड इस बात में फ़र्क नहीं कर पाता कि ये थॉट की लहरें मस्बत हैं या मनफी हैं। सब कॉन्शियस माइंड बस इसी ग़िज़ा पर पलता है जो हम उसे मुहैया करते हैं। कोई सोच जो खौफ के नतीजे में जहन में पैदा हुई, सब कॉन्शियस माइंड उसको अमली हकीकत का रूप भी उसी शक्ल में देगा। और बिल्कुल इसी तरह कोई सोच जो जुर्रत या हौसले के नतीजे में उभरी, उसकी भी मादी दुनिया में तशरीह उसी तरह होगी। मेडिकल में एक टर्म इस्तेमाल होती है, सजेस्टिव सुइसाइड, तरगीबी खुदकुशी। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि जिस तरह इंसान किसी भी दूसरे तरीके को इस्तेमाल करके खुदकुशी कर सकता है, बिल्कुल इसी तरह अगर वो खुदकुशी के मनफी थाट को बार बार दिमाग में दोहराता रहे तो वो इस सूरत में भी खुदकुशी तक पहुंच जाता है। जोसेफ ग्रांट नामी एक शख्स था जो किसी बैंक में मुलाजिम था। उसने एक बार अपने डायरेक्टर्स की मंजूरी के बगैर बैंक से एक बड़ी रकम कर्ज के तौर पर निकलवाई और ये रकम वो जुए में हार गया।
ایک دن بینک ایگزامینر آیا اور اس نے کھاتے چیک کیے۔ جب گرانٹ نے ایگزامینر کو دیکھا تو وہ جلدی سے بینک سے باہر نکلا، ایک گمنام سے ہوٹل میں کمرہ لے کر اس میں چھپ گیا، اور جب 3 دن بعد بالآخر اسے کھوج نکالا گیا تو وہ اپنے بستر پر پڑا چلا رہا تھا کہ میرے خدایا میں مر جاؤں گا، مجھ سے یہ حد تک برداشت نہیں ہوگی۔ اور کچھ ہی دنوں بعد وہ شخص مر گیا۔ ڈاکٹروں نے اسے مینٹل سوئسائڈ کا کیس قرار دیا۔ جس طرح بجلی ایک انرجی ہے اور اسے مثبت انداز میں استعمال کیا جاتا ہے تو انڈسٹری کا پورا پہیہ چلتا ہے، اور اگر اسی بجلی کو غلط طور پر استعمال کیا جائے تو وہ انسانی جان بھی لے سکتی ہے۔ بالکل یہی حال ہے آٹو سجیشن کا، کہ جسے اگر آپ مثبت طور پر استعمال کریں تو خوشحالی اور شانتی انسان کا مقدر بنتی ہے، اور اسے اگر منفی انداز میں استعمال کریں گے تو دکھ، ناکامی اور موت کی تاریک وادیوں میں بھی اترا جا سکتا ہے۔ سوال صرف اتنا ہے کہ آٹو سجیشن کا اصول آپ اپنی زندگی میں کس طرح اپلائی کرتے ہیں، کیسے اسے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ایک بات طے ہے کہ آٹو سجیشن ہی طے کرتا ہے کہ آپ زندگی میں کیا بنو گے۔ اگر آپ کے دماغ میں غالب خیال یہ ہے کہ آپ ذہین نہیں ہیں، چیزیں تیزی سے نہیں سیکھ پاتے، تو جلد یا بدیر یہ ذہنی سوچ آپ کی زندگی کی عملی حقیقت بن جائے گی۔ اور اگر آپ کے ذہن میں غالب خیال یہ ہے کہ آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، تو جلد یا بدیر یہی خیال آپ کی زندگی کی عملی حقیقت ہوگا۔ اگر آپ کا دماغ نامختتم کائناتی ذہانت سے کٹا ہے اور خوف، شک اور بے یقینی کے زہروں سے بھرا ہے، تو آٹو سجیشن کا یہ عالمگیر قانون آپ پر قبضہ جمائے گا، اور اسی پیٹرن کو استعمال کرتے ہوئے وہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ کو ہدایات دے گا، جو انہی ہدایات کو ہی آپ کی زندگی کی عملی حقیقت بنا دے گا۔ آٹو سجیشن کے حوالے سے یہ بیان اتنا ہی حتمی اور حقیقت ہے جیسے یہ حقیقت کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ جس طرح سمندر میں ہوا کا رخ طے کرتا ہے کہ کشتی کس سمت بہے گی، اسی طرح آپ کے عروج یا آپ کے زوال، آپ کی پستی یا آپ کی بلندی کا فیصلہ بھی بس ایک چیز کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے خیالات کی رو کس سمت بہہ رہی ہے۔ اس قانون کو اس نظم کے ذریعے سے خوبصورت انداز میں سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ زندگی کی جنگ ہار گئے تو پھر آپ ہارے ہوئے ہی ہیں۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ میں جرت نہیں ہے تو پھر آپ میں جرت نہیں ہے۔ اگر جیتنا چاہتے ہو لیکن سوچتے ہو کہ نہیں جیت سکتے تو یقین مانو تم نہیں جیتو گے۔ اگر تم سوچتے ہو کہ ہار جاؤ گے تو پہلے ہی تم ہار گئے، کیونکہ کچھ بھی جو آپ کی دنیا میں ہوتا ہے وہ دماغ کی دنیا میں پہلے ہو چکا ہوتا ہے۔ کامیابی کا نقطۂ آغاز تو ہے انسان کی قوت ارادی۔ کامیابی کوئی چیز نہیں، دماغ کی ایک حالت کا نام ہے۔ اگر تم سوچتے ہو کہ تم دنیا سے پچھڑ گئے ہو تو پچھڑ ہی گئے ہو۔ اگر اس پسپائی کو فتح میں ڈھالنا ہے تو سوچ کو بلند کرو۔ دنیا میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے اس کامیابی کا یقین خود میں پیدا کرنا ہوگا۔ زندگی کی جنگ میں ہمیشہ طاقتور یا تیز رفتار لوگ نہیں جیتتے، بلکہ جلد یا بدیر جیتتے تو وہی ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہاں وہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو آخری سطر میں زور دے کر پڑھے گئے لفظ ہیں، ان پر ذرا دھیان دیں تو آپ کو یہ پوری نظم سمجھ آ جائے گی کہ شاعر اصل میں کیا کہنا چاہتا ہے۔ آپ کی نفسیاتی تشکیل میں، یا کہہ لیں کہ آپ کے دماغ کے خلیوں کی اس ترتیب میں کہیں پر کامیابی کا بھی بیج چھپ کر بیٹھا ہے۔ اگر یہ بیج ڈھونڈ لیا گیا، اس کی پرورش کر لی گئی تو زندگی میں ہر وہ اونچائی تمہارا مقدر ہو جائے گی جو تم سوچ سکتے ہو۔ بالکل ویسے ہی کہ جیسے ایک عظیم موسیقار کے ہاتھ میں موجود وائلن کی تاریں وہی ہوتی ہیں جو کسی عام موسیقار یا عام آدمی کے ہاتھ میں موجود وائلن میں ہوتی ہیں، مگر عظیم موسیقار ان تاروں کی ایسی ترتیب ڈھونڈ لیتا ہے کہ جو اس سے فن کے شاہکار تخلیق کراتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی آپ میں سے ہر انسان کے ذہن میں
ایک جینیس سو رہا ہے کہ اگر آپ نے اسے جگا لیا تو پھر زندگی میں جو بھی چاہو گے وہ حاصل کر لو گے۔ آپ کو ابراہم لنکن کی بائیوگرافی تو یاد ہوگی۔ 40 سال تک اس کی زندگی یہ تھی کہ اس نے زندگی میں جو بھی کچھ کیا اس میں ناکام رہا۔ وہ ایک ایسا گمنام شخص تھا جس سے خود اس کے گاؤں والے تک نہ جانتے تھے۔ اور پھر اس کی زندگی میں ایک بڑا واقعہ ہوا، ایک تجربہ جس نے اس کی زندگی بدل دی، ایک تجربہ جس نے اس کے دل و دماغ کے اندر سوئے جینیس کو بیدار کر دیا اور دنیا کو ایک حقیقی عظیم آدمی سے روشناس کرا دیا۔ ابراہم لنکن کو جو تجربہ ہوا وہ 2 جذبوں کے امتزاج سے وجود میں آیا تھا، اور وہ 2 جذبے تھے دکھ اور محبت۔ عظمت کی یہ کہانی شروع ہوتی ہے محبت کی ایک داستان سے۔ ابراہم لنکن کو ایک لڑکی این رٹلج سے محبت ہوئی۔ مورخین کہتے ہیں کہ این وہ واحد عورت تھی جس سے ابراہم کو محبت ہوئی تھی، حقیقی محبت۔ ماہرین نفسیات اس بات پر متفق ہیں کہ محبت کا جذبہ دماغ کی اس حالت کے قریب ترین ہے جسے یقین کی دماغی حالت کہا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ محبت کے تجربے سے گزرنے والے اکثر روحانی تجربات تک پہنچتے ہیں۔ میں نے اتنے طویل سالوں کی تحقیق میں ہزاروں انسانوں کا جائزہ لیا، ایسے ہزاروں انسان جنہوں نے زندگی میں لازوال کامیابیاں سمیٹی، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان سبھی کامیاب لوگوں کی کامیابی کے پیچھے کہیں نہ کہیں کسی خاتون کی محبت کا کردار تھا۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو جب انسانی دل و دماغ میں ابھرتا ہے تو ایک ایسا میگنیٹک فیلڈ وجود میں آتا ہے جس میں اعلیٰ درجے کی نفیس لہریں، ترنگیں پیدا ہوتی ہیں اور ایتھر میں جاتی ہیں۔ اگر آپ نے یقین کی طاقت کا ثبوت ڈھونڈنا ہے تو ان لوگوں کی زندگی پر غور کریں جنہوں نے اس طاقت کو استعمال کیا۔ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے بانیوں کو دیکھیں، ان مذاہب اور ان کے بانیان نے کروڑوں زندگیوں پر اثر ڈالا۔ یہ فیتھ ہی کی طاقت تھی جس کا ان لوگوں نے استعمال کیا۔ چاہے ان نبیوں کے نام پر لوگ جو بھی کر رہے ہیں، جو بھی من گھڑت باتیں تخلیق کرتے رہے ہیں، فرقے بنتے رہے ہیں، ایک بات حتمی ہے کہ ان کے فیتھ نے انسانیت پر بہت گہرائی تک اثرات ڈالے۔ بہت سے مذہبی لوگ جو ان پیغمبروں کے نام لیوا بھی ہیں وہ تک اس پاور آف فیتھ سے آگاہ نہیں ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ یقین کی طاقت کیا ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو ایک شخص کی کہانی سناتا ہوں۔ یہ شخص ہے مہاتما گاندھی۔ گاندھی کے پاس روایتی طاقت کا کوئی بھی ماخذ نہیں تھا، نہ دولت، نہ لڑاکا جہاز، نہ سپاہی، نہ مادی وسائل۔ اس کے پاس کوئی دولت نہ تھی، گھر نہ تھا، اور تو اور اس کے پاس ایک وقت میں 1 سے زیادہ پہننے کا لباس تک نہیں ہوتا تھا، مگر اس کے پاس طاقت تھی۔ یہ کیا طاقت تھی اور کہاں سے آئی تھی؟ یہ طاقت گاندھی کو ملی تھی اصول یقین کی سمجھ سے، وہ یقین کہ جو گاندھی نے پھر برے صغیر کے 20 کروڑ لوگوں کے دلوں میں بھر دیا۔ گاندھی نے صرف یقین کی طاقت سے وہ کر دکھایا کہ جو دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی فوجی قوت بھی نہ کر پاتی۔ اس نے 20 کروڑ انسانوں کے دماغ کو ایک لڑی میں پرو کر شاید تاریخ انسانی کے حیران کن ترین واقعات میں سے ایک کو تخلیق کیا تھا۔ زمین پر یقین سے زیادہ اور کون سی طاقت ہو سکتی ہے کہ جو ایسا کوئی کارنامہ سر انجام دے سکے؟ مجھے یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ کمپنیوں میں آجر اور ملازمین فیتھ کی اس طاقت کو استعمال کرنا سیکھ جائیں گے، اور یہ دن بہت قریب ہے۔ امریکی معاشی بحران کا سب سے خطرناک پہلو پتہ ہے کیا تھا؟ یہ کہ لوگ اس سسٹم پر یقین کرنے سے انکاری ہو گئے تھے، اور اس کا نتیجہ کیسا خطرناک نکلا وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے۔ یقیناً اس دنیا میں ایسے ذہین لوگ موجود ہیں کہ جو اس معاشی بحران سے سبق اخذ کریں گے۔ دنیا نے اس بحران میں دیکھا کہ لوگ خوف کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے خود پر، دوسروں پر اور اجتماعی ڈھانچوں پر یقین کرنے سے انکار کر دیا، جس سے انڈسٹری، خوشحالی اور دولت کا سارا پہیہ رک گیا۔ اس معاشی بحران کے دوران جو دنیا نے دیکھا کہ خوف کیسے زندگی کو مفلوج کر سکتا ہے، اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ اب جو سیاسی یا بزنس لیڈر پیدا ہوں گے وہ اس مثال کی پیروی کریں گے کہ جو گاندھی نے قائم کی تھی۔
بزنس کی دنیا کو اس وقت اصلاحات کی شدید ضرورت ہے۔ ماضی کا معاشی ماڈل تھا خوف اور طاقت کی بنیاد پر، اب یہ ماڈل کام نہیں کرے گا۔ اب اگر آپ نے بزنس کا پہیہ دوڑتا رکھنا ہے تو خوف اور طاقت کے دو اصولوں کو فیتھ اور کوآپریشن، یقین اور باہمی تعاون سے بدلنا ہوگا۔ اب بزنس مین مزدوروں کو صرف روزانہ کی اجرت پر کام کرنے پر مجبور نہیں رکھ سکے گا۔ اب مزدور کو بھی بزنس سے ویسا ہی حصہ ملے گا تو کام چلے گا جیسے سرمایہ انویسٹ کرنے والوں کو ملتا ہے۔ صرف یہی وہ طریقہ ہے کہ جس سے بزنس لیڈروں کو اپنے پیروکاروں، ان کے لیے کام کرنے والوں کا تعاون اور ان کا فیتھ، یقین مل سکے گا۔ مشین کے اس دور نے انسان سے آج اس کی روح چھین لی ہے۔ یہاں اب لیڈروں کا، چاہے وہ سیاسی ہوں یا معاشی لیڈر، ان کا رویہ یوں ہے کہ جیسے وہ ایک سرد مردہ مشین کے بس پرزے ہوں۔ مستقبل میں دنیا میں خوشحالی کے پیمانے اب دولت اور مشینیں نہیں رہیں گی، بلکہ خوشی اور اطمینان کے ترازو پر دنیا کی خوشحالی کو ماپا جائے گا۔ اور یقین مانیے کہ جب ایک بار خوشی اور اطمینان کی یہ ذہنی حالت حاصل کر لی جائے گی تو اس بات کی پرواہ کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوگی کہ فیکٹریاں پیداوار کیسے دے گی، پیداوار اپنا خیال آپ رکھ لے گی، کیونکہ اگر انڈسٹری اور بزنس میں یقین اور باہمی تعاون ہوگا تو اس سے ایک اور اہم واقعہ رونما ہوگا۔ یہ واقعہ کیا ہے، اس کی وضاحت کرنے کی بجائے میں ایک مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بات ہے سن 1900 کی کہ جب یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹیل کارپوریشن تشکیل پا رہی تھی۔ یہ کہانی پڑھتے ہوئے آپ نے ایک چیز پر توجہ رکھنی ہے کہ آئیڈیاز کیسے بڑی خوشحالی کا سبب بنتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یونائٹڈ اسٹیل کارپوریشن سب سے پہلے تخلیق ہوئی تھی ایک شخص کے دماغ میں جس کا نام تھا چارلس ایم شواب، ایک تصور کی شکل میں، اور جب اس تصور کو یقین کی طاقت ملی تو اسے عملی حقیقت میں ڈھلنے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ چارلس ایم شواب نے جب اپنے اس تصور کو عملی حقیقت کا روپ دینے کے بارے میں سوچا تو اس کا آغاز کیا اس تقریر سے جو انہوں نے یونیورسٹی کلب میں کی، جس کے بعد وہ مستقل مزاجی سے اپنے اس منصوبے کو عملی شکل دینے میں جٹ گئے اور اس وقت تک اپنے اس فیصلے پر ڈٹے رہے جب تک کہ یہ منصوبہ عملی شکل میں حقیقت نہ بن گیا۔ چارلس ایم شواب نے اپنی کامیابی کی بنیاد رکھی تھی برننگ ڈیزائر پر۔ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں لوگوں کی بڑی کامیابیوں کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے تو آپ کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹیل کارپوریشن کی تخلیق کی یہ کہانی بہت معنی خیز ہوگی۔ اگر آپ کو اس اصول پر شک ہے کہ انسان سوچ کر امیر ہو سکتا ہے تو یہ کہانی آپ کے اس شک کو دور کر دے گی، کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹیل کارپوریشن کے معرض وجود میں آنے کی اس کہانی میں آپ کو وہ 13 کے 13 اصول اپنا کام کرتے نظر آئیں گے جو اس کتاب میں دیے گئے ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹیل کارپوریشن کے آغاز کی کہانی ایک تصور سے شروع ہوتی ہے، ایک آئیڈیا سے، ایک آئیڈیا جو 12 دسمبر 1900 کو جب امریکہ کے 80 امیر ترین افراد یونیورسٹی کلب میں جمع تھے اور یہ سب جمع ہوئے تھے ایک نوجوان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جس نے اس گیدرنگ میں وہ تقریر کرنا تھی کہ جس کے بعد امریکہ کی صنعتی تاریخ ایک اہم موڑ مڑنے جا رہی تھی۔ ایڈورڈ سائمنز اور چارلس اسٹوورٹ اسمتھ نے 38 سالہ چارلس ایم شواب کو وہاں بلایا تھا جس سے ان کی ملاقات پیٹسبرگ میں ہوئی تھی، اور انہی دو لوگوں نے ہی اس ڈنر کا یونیورسٹی کلب میں اہتمام کیا تھا۔ اس وقت شاید ان کے دماغ میں بھی نہ تھا کہ یہ ڈنر صنعتی ترقی کی دنیا کا کتنا بڑا قدم تھا۔ انہوں نے تقریب میں شواب کی تقریر سے قبل ایم شواب کو کہا کہ یہ امریکہ کے امیر ترین افراد کی محفل ہے جس سے وہ تقریر کرنے جا رہا ہے، اور یہ کہ یہ لوگ فن خطابت کے اتنے قائل نہیں ہیں، اس لیے وہ اپنی تقریر کو 15 یا 20 منٹ سے زیادہ طویل نہ کرے۔ اس تقریب کو اس وقت اتنی بھی اہمیت نہ ملی کہ اگلے دن کے اخبار میں کوئی خبر اس تقریب کی شائع کی جاتی۔ تاریخ کا ستم ہی کہا جا سکتا ہے کہ اس اہم تقریب کہ جس کے نتیجے میں یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹیل کارپوریشن وجود میں آئی،
شواب کی تقریر کا متن تک محفوظ نہ کیا جا سکا۔ اگرچہ اس تقریب میں شواب نے اپنی تقریر میں جو کچھ کہا اس کے کچھ حصے اس نے بعد میں شکاگو کے بینکاروں کے سامنے دہرائے۔ یہ تقریر ہر قسم کی فصاحت و بلاغت سے محروم تھی، مگر اس نے وہاں موجود وال اسٹریٹ کنگ مورگن کو مجبور کر دیا کہ وہ امریکی تاریخ کی سب سے بڑی مالی سرگرمی میں کودتا۔ وہ تقریر جسے میزبانوں نے 20 منٹ تک محدود رکھنے کا مشورہ دیا تھا، شواب اسے 90 منٹ تک کھینچ گیا، اور وہاں موجود امریکہ کے سارے کروڑ پتی بشمول مورگن کے، جو تھوڑی ہی دیر کے لیے تقریب میں شامل ہونے آیا تھا، چپ سادھے بیٹھے رہے۔ چارلس ایم شواب کی شخصیت کا جادو وہاں سر چڑھ کر بولا، مگر شواب کی شخصیت سے بھی اہم وہ منصوبہ تھا جو شواب نے وہاں پیش کیا۔ مورگن کو اس سے قبل بھی کئی دولت مندوں اور جواریوں نے مشورے دیے تھے کہ بسکٹ، ربڑ، وسکی اور آئل انڈسٹری کی طرح سٹیل کی صنعت کو بھی کسی کوآپریٹ گروپ کی شکل دی جائے، مگر اس نے کسی کی نہیں سنی تھی۔ مگر اس دن چارلس ایم شواب کی تقریر مورگن کو عملی لگی، اور وہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی مالیاتی مہم جوئی پر تیار ہو گیا۔ یاد رہے کہ اس مہم جوئی سے قبل جان ڈبلیو گیٹس پہلے ہی امریکن سٹیل اور وائر کمپنی کے نام سے 2 ایسے گروپ بنا چکے تھے، اور مورگن کے ساتھ مل کر بھی وہ فیڈرل سٹیل کمپنی تشکیل دے چکا تھا۔ نیشنل ٹیوب اور امریکن برج کمپنیز بھی کامیابی سے چل رہی تھیں، اور ان کی ترقی مورگن دیکھ رہا تھا۔ اس کے علاوہ ٹن پلیٹ، سٹیل ہوپ، شیٹ سٹیل، امریکن گروپ اور نیشنل سٹیل کمپنی جیسے ادارے بھی ٹرسٹ کی شکل میں قائم ہو چکے تھے، مگر اینڈریو کارنیگی کا 53 شراکت داروں پر مبنی گروپ ان سب ٹرسٹ کمپنیوں کے مقابلے میں بہت آگے تھا، اور یہ ساری کمپنیاں مل کر بھی اس کی اجارہ داری کو توڑ نہیں پائی تھیں، اور یہ بات جے پی مورگن اچھی طرح جانتا تھا۔ کارنیگی کو معلوم تھا کہ اس کی کمپنی کو ٹکر دینے کے لیے یہ سب کوششیں کی جا رہی تھیں، مگر پہلے تو وہ ان کوششوں پر بس طنزیہ سی ہنسی ہنستا رہا تھا، اور پھر جب مورگن نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کئی چھوٹی چھوٹی کمپنیاں بنا ڈالی تو اسے باقاعدہ غصہ آنے لگ گیا، اور جب یہ کوششیں اور شدید ہو گئیں تو کارنیگی غصے کے مارے ان کا بدلہ لینے پر تل گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب یہ لوگ جو بھی کمپنی، ادارہ، ٹرسٹ، فیکٹری کھڑی کریں گے، وہ ایسی ہر کمپنی کا جواب ویسی ہی کمپنی اور فیکٹری بنا کر دے گا۔ اینڈریو کارنیگی ابھی تک تو وائر، پائپ، ہوپس یا شیٹ کی فیکٹریوں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ ان کو بیچنا چاہ رہا تھا۔ اب جبکہ اس کا قابل ترین چیف شواب اس کے سب دشمنوں کو دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا، اس پس منظر کے ساتھ مورگن کو شواب کی اس تاریخی تقریر میں ایک موقع نظر آیا۔ جب اس شام وہ ڈنر ختم ہوا تو مورگن اپنے گھر گیا، اور اس نے ان ساری تجاویز پر سوچا جو شواب نے اپنی تقریر میں دی تھی۔ شواب وہاں سے پیٹسبرگ چلا گیا اور حسب سابق کارنیگی کے سٹیل کے بزنس کو چلانے لگا۔ مورگن کو 1 ہفتہ لگا اس ساری اسکیم پر سوچنے میں، جس کے بعد اس نے شواب کو ملنے کے لیے بلایا، مگر شواب نے جواب دیا کہ مسٹر کارنیگی اپنے قابل بھروسہ کمپنی صدر کو یوں وال اسٹریٹ کنگ سے ملنے کو پسند نہیں کریں گے، وہ وال اسٹریٹ کہ جہاں کارنیگی نے کبھی قدم نہ رکھنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ بہرحال کچھ دیگر بزنس مینوں کی مداخلت سے یہ تجویز سامنے آئی کہ مورگن ایک جگہ ہوٹل میں قیام کرے گا جہاں اتفاقاً ہی شواب آ جائے گا، اور یوں ان کی ملاقات ہو جائے گی، اور کارنیگی کو بھی کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ جب مسٹر شواب اس پروگرام کے مطابق اس دن ہوٹل پہنچے تو مورگن نیو یارک اپنے گھر میں بستر پر بیمار پڑا تھا، مگر اس نے شواب سے اصرار کیا کہ وہ اس کے گھر آ جائے، اور شواب مان گیا۔ یہ جو روداد میں لکھ رہا ہوں یہ تو وہ ہے کہ جس طرح واقعات رونما ہوئے، مگر امریکہ کے معاشی مورخین اس بات پر یقین رکھتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے رہے ہیں کہ یہ سارا ڈرامہ کارنیگی کا ہی رچایا ہوا تھا۔ شواب کو دیا جانے والا ڈنر، 12 دسمبر کی وہ تاریخی تقریر، شواب اور منی کنگ مورگن کی ملاقات، یہ سب واقعات کارنیگی نے خود سٹیج کرائے تھے۔ خیر، ڈیل کے آخر میں مورگن نے ایک سوال کیا، کیا تم اس ڈیل پر
کارنیگی کو تیار کر لو گے؟ چارلس ایم شواب نے جواب میں اتنا کہا، میں کوشش ضرور کر سکتا ہوں۔ مورگن نے کہا کہ اگر کارنیگی تیار ہو جاتا ہے تو میں اس ڈیل کو آگے بڑھا سکتا ہوں۔ ان تمام تر انتظامات کے بعد اب سوال یہ تھا کہ کیا کارنیگی اپنی یہ کمپنیاں بیچے گا؟ کتنے پیسے ڈیمانڈ کرے گا؟ شواب کے ذہن میں جو رقم تھی وہ تھی کم سے کم $32 کروڑ۔ اسے ادائیگی کیسے کی جائے گی؟ اسٹاک کی شکل میں، بانڈز کی شکل میں، یا کیش میں؟ کیش میں اتنی بڑی رقم اس وقت کوئی بھی جمع نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر جنوری میں ایک گولف گیم ہوئی جس میں اینڈریو کارنیگی اور چارلس ایم شواب ساتھ ساتھ تھے۔ سردی شدید تھی مگر دونوں نے گولف کو خوب انجوائے کیا، لیکن بزنس پر کوئی بات نہ ہوئی۔ اور بزنس پر بات ہوئی تب جب وہ کارنیگی کے گھر کے گرم ماحول میں پہنچ گئے، جہاں ایک بار پھر شواب نے اسی مدلل انداز میں اینڈریو کارنیگی کے سامنے ساری ڈیل رکھی، جس انداز سے اس نے یونیورسٹی کلب کے ڈنر میں 80 کروڑ پتیوں کو ہپناٹائز کر دیا تھا۔ کارنیگی نے سب سننے کے بعد خاموشی سے ایک کاغذ کا ٹکڑا لیا اور اس پر ایک رقم لکھ کر وہ کاغذ شواب کے حوالے کیا کہ ہم اس قیمت میں یہ بیچیں گے۔ یہ رقم تھی 40 کروڑ، اور تقریباً اتنی جو 2 سال پہلے شواب نے اندازاً بتائی تھی، یعنی $32 کروڑ، اور $8 کروڑ وہ جو ان 2 سالوں میں ڈالر کی قیمت میں ہونے والی کمی کے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ڈیل کے ہو جانے کے کافی عرصے بعد کارنیگی کی مورگن سے ایک ملاقات ہوئی جس میں اس نے کہا کہ کاش میں اس وقت تم سے $10 کروڑ زیادہ مانگتا۔ جواب میں مورگن نے چہکتے ہوئے کہا، اگر تم مانگتے تو تمہیں مل جاتے۔ یہ ڈیل دنیا کے صنعتی جغرافیے کو بدلنے والی بہت بڑی ڈیل تھی اور اس پر کافی شور بھی مچا۔ برطانوی اخبار نے لکھا کہ اگر ٹرسٹس کو ریگولیٹ نہ کیا گیا تو اگلے 25 سالوں میں پوری دنیا کو واشنگٹن کے ایک شہنشاہ کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ خیر، اس سارے شور شرابے میں نئی کوآپریشن وجود میں آ گئی، اور جب سٹاک میں اس کے شیئرز آئے تو $60 کروڑ میں فوراً ہی بک گئے۔ کارنیگی کو اپنے کروڑوں ڈالر مل گئے، مورگن کو اپنا حصہ مل گیا، اور جو باقی پارٹنر تھے ان کو اپنے حصے کے کروڑوں مل گئے۔ 38 سالہ چارلس ایم شواب کو اپنا صلہ یوں ملا کہ اسے اس کوآپریشن کا پہلا صدر بنایا گیا، اور وہ 1930 سال تک اس کوآپریشن کا کرتا دھرتا رہا۔ میں نے اس ڈرامائی بگ بزنس ڈیل کو پوری تفصیل کے ساتھ اس کتاب کا حصہ اس لیے بنایا ہے کہ یہ کامل اور پرفیکٹ مثال ہے جو یہ بتاتی ہے کہ خواہش کو، برننگ ڈیزائر کو مساوی یا حقیقی اور مادی ترقی میں بدلا جا سکتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس کتاب کو سن رہے ہیں یہ سوال اٹھائیں گے کہ ایک نہ نظر آنے والی شے یعنی ڈیزائر، تمنا کیسے مساوی مادی ترقی میں ڈھل سکتی ہے؟ کیسے کچھ نہیں کو کچھ میں بدلا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹیل کارپوریشن کی یہ کہانی۔ یہ عظیم اسٹیل کمپنی ایک انسان کے ذہن میں ایک آئیڈیا کے طور پر ابھری تھی۔ اس کمپنی کے آنے سے معاشی دنیا میں جو استحکام آیا وہ صرف ایک انسان کے ذہن میں پیدا ہونے والا خیال تھا۔ اس کا یقین، اس کی تمنا، اس کی امیجینیشن اور اس کی مستقل مزاجی، یہ وہ بنیادی عناصر تھے جنہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹیل کارپوریشن کو جنم دیا۔ چارلس ایم شواب کا ایک آئیڈیا اور اس آئیڈیا پر اس کا یقین جو اس نے جے پی مورگن اور دوسروں میں منتقل کیا تھا وہ $60 کروڑ کا منافع بنا۔ کیا محض ایک آئیڈیا کا نتیجہ اتنی بڑی رقم نکل سکتا ہے؟ اس ڈیل میں کسے کیا ملا اس تفصیل میں ہم نہیں پڑھتے، نہ وہ اس کتاب کا موضوع ہے۔ جو اہم ترین چیز اس بزنس ڈیل سے ثابت ہوتی ہے وہ ہے اس کتاب میں دیے گئے اصولوں، فلسفے کا عملی ہونا۔ ان اصولوں اور فلسفے کے عملی ہونے کا ثبوت اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹیل کارپوریشن نہ صرف قائم ہوئی بلکہ اس نے ترقی کی اور امریکہ کی سب سے طاقتور کارپوریشن بنی، جہاں ہزاروں لوگوں کو روزگار ملا، اسٹیل کے نئے نئے استعمال سامنے آئے اور نئی مارکیٹس کھلی۔ یاد رکھیے، دولت کے حصول کا آغاز ہوتا ہے آپ کے تھاٹس سے، آپ کی سوچوں سے۔ کتنی دولت؟ اس کا انحصار صرف ایک بات پر ہے کہ جو دولت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے ذہن میں کتنی دولت ہے۔ یقین،
فیتھ ہر حدود کو مٹا دیتا ہے۔ زندگی سے جب بھی کوئی ڈیل کرے اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ شخص جس نے یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹیلز کارپوریشن کی بنیاد رکھی تھی وہ اس وقت ایک گمنام سا انسان تھا۔ وہ تب تک بس اینڈریو کارنیگی کا ایک مہرا تھا جب تک اس نے وہ آئیڈیا نہ دیا، اور اس آئیڈیا کے بعد دولت، طاقت اور شہرت کے دروازے اس پر کھل گئے۔ اس چیپٹر کے آخر میں بس یہی 2 باتیں کہوں گا۔ ذہن کے لیے حدود، لیمیٹیشنز نام کی کوئی چیز نہیں سوائے وہ لیمیٹیشنز جو یہ خود ہی بنا لے، اور دوسری بات، امیری ہو یا غریبی دونوں ہی آپ کے ذہن میں موجود سوچوں کی اولادیں ہیں۔